अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार माया तवानी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सेनेट चूंडनि जी गहमा गहमी जे हवाले सां। सियासी पार्टियूं सेनेट चूंडनि जे हवाले सां हिन वक़्तु तमामु घणो मुतहरिक नज़र अची रहियूं आहिनि। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सिंध में 13 सालनि में पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी जे हवाले सां, कराची में डेवलपमेंट जे हवाले सां जेके हिकिड़ी कमेटी ठही हुई, पर अञा ताईं असांखे इख़्तिलाफ़नि इल्ज़ामनि खां सवाइ किथे का तरक़ी, किथे का डेवलपमेंट नज़र नथी अचे। स्कूलनि जी जेकॾहिं एजुकेशन जी ॻाल्हि कजे त सिंध में 13,000 खां वधीक जेके स्कूल आहिनि उहे पिणु गैर फ़ाल आहिनि। केतिरनि ई हज़ारनि स्कूलनि में सहूलतूं कोन्हनि, के वॉशरूम्स कोन्हनि, बिजली जूं सहूलतूं कोन्हनि। इहे सभु मामला पिणु पीपल्स पार्टी जी 13 सालनि जी कारकर्दगी में अची वञनि था। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब। डॉक्टर साहब वेलकम, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहब। ज्ञानचंद साहब तव्हांखे भली कार। असांजूं ॿियूं महिमान आहिनि पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली सिद्रा इमरान। सिद्रा, आपको भी वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शुक्रिया सबीन। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल, जो गहमा गहमी, जो जोड़ तोड़, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पूरा इलेक्शन कहला रहा है कि इंतखाबात हो रहे हैं, ये इंतखाबात नहीं है। ये चंद ताकतवर लोगों की इस मुल्क के इक़्तिदार की बंदर बांट की एक एक्सरसाइज है, और जिसको हम जमहूरी अमल कहते हैं। जमहूरी अमल में आपको जमहूर कहीं नज़र आते हैं? यानी जमहूरियत क्या है? अवामियत ना, अवाम के दरमियान कोई चीज़ हो। ये तो दो जागीरदारों के दरमियान, दो दौलतमंदों के दरमियान, कौन दौलतमंद, कौन जागीरदार, कौन सी पार्टी? जागीरदार की कोई पार्टी नहीं होती, कोई कौम नहीं होती, कोई सूबा नहीं होता। हर सूबे में जागीरदार हैं, हर सूबे में दौलतमंद हैं। और दौलत का मंदों का मतलब जायज़ तरीके से आमदनी नहीं होती। दौलतमंद आदमी, जाहिर है एक आदमी पार्टी टिकट खरीद रहा है करोड़ों रुपए देकर, तो वो सवाब के लिए तो ये काम नहीं कर रहा। वो तो जाहिर है कि फिर उसकी बोली अगर अरबों में लगेगी तो लगाएगा। इसमें कोई अखलाकियात का मसला यहाँ पे फिर नहीं आता। वो क्यों, किस अखलाकियात की पासदारी करेगा? तो यहाँ जमहूर के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, जमहूर तो तमाशा देख रहे हैं। जमहूर को तो ना स्कूल में असर है, ना तालीम में असर है, ना इलाज में असर है। उनका तो मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जिसको आप जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा हो रहा है, ये जमहूर का मजाक है। जमहूर को की तौहीन नहीं है। पार्टियां इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें जो है बजाय रुकने के, हमें हर दफा इस तरह की जो सियासत में चीजें हैं, खरीदो फरोख्त, इस तरह के मामला देखने में आते हैं। तमाम तर पार्टियां इस हवाले से एहतजाज कर रही हैं। फेयर इलेक्शंस की हम बात करते हैं, लेकिन वो फेयरनेस हमें कहीं नजर नहीं आती। मैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी के मेरे साथ हैं। ज्ञानचंद साहब, छा चवंदो जेका वीडियो वायरल थी आहे, वोटनि जी ख़रीद फरोख्त, विकिरो ख़रीद, वज़ीर आज़म पारां कमेटी ठाही वई आहे, उन जे बावजूद इन तरह जी सूरत हाल यकीनन अफ़सोसनाक आहे। सियासी पार्टियूं पंहिंजो किरदार इन में, उन्हनि खे कहिड़ो किरदार अदा करण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो, इमरान ख़ान चयो हिकिड़ो इहो रहियो आहे त कमेटी ठाहियो आहे, हिन जे मामले खे हज़म करे छॾियो। जी, तो इमरान ख़ान बि ठाहे छॾी हूंदी त वीडियो वायरल मां सिधो नज़र थो अचे इमरान ख़ान सॼे हिन मामले में मुलवस आहे। उहो माण्हू जेको पैसा वठे पियो, उन माण्हू खे वज़ारत ॾेई छॾी आहे। ज्ञानचंद साहब, तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु कटिजे पियो, तव्हांजो आवाज़ बिल्कुल क्लियर कोन्हे। सिग्नल प्रॉब्लम आई थिंक, नेटवर्क में किथे ख़राब हूंदो आहे। जी को जी नज़र तो अचे तो इमरान खान के सॼे मामले जो मास्टरमाइंड भी है, हुनमें मुलवस है। उन करप्ट माण्हू खे पार्टी में कढी, ॿी पार्टी में बांधो है, उन खां पैसा ॾियारिया। जॾहिं स्पीकर जे घर ते पैसा ॾिना वञनि, चीफ मिनिस्टर जे हिदायतनि ते पैसा ॾिना वञनि, उन खां पोइ कहिड़ी ॻाल्हि लिकियल थी रहे। तो इन वीडियो साबित करे ॾेखारियो आहे त जमहूरियत जे नाल। ज्ञानचंद साहब, तव्हां वज़ीर आज़म जे लाइ, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म जे लाइ इहा ॻाल्हि कयो था, जॾहिं त वज़ीर आज़म चए थो त इन ई शइ खे रोकण जे लाइ मां ओपन बैलेट जी ॻाल्हि असां कयूं था, त अपोज़िशन इन में रंडक छो बणियल आहे? इहा ई शइ आहे जंहिंजे ख़िलाफ़ असां आहियूं, ऐं असां इन जे करे ई जेको आहे सो इहो ऑर्डिनेंस आंदो आहे। इहो कॉन्स्टिट्यूशन सां मज़ाक़ थो थिए, इहो उन पार्लियामेंट सां मज़ाक़ थो कयो। इमरान ख़ान जी नीतियूं बिल्कुलु ठीकु कोन्हनि। इमरान ख़ान जेकी कुझु ॻाल्हायो, कूड़ ॻाल्हायो आहे और अवाम खे धोखो ॾिनो आहे, सुनहरा ख़्वाब ॾेखारिया आहिनि। जेकॾहिं हुनखे जमहूरियत सां प्यार हुजे हा त 2.5 सालनि में हिनखे यादगिरी कोन आई त पोइ हीउ सॼो मामिलो स्पीकर चीफ मिनिस्टर जे घर ते इहे जेका वीडियो वायरल थी आहे, उन्हनि जे घर ते थियो आहे। उन्हनि खे वज़ारतूं ॾेई छॾियूं, जिन पैसा वठंदे नज़र था अचनि।
अॼु पोइ जॾहिं सिर्फ़ु इलेक्शन अची चुकी आहे त तारीख़ी तौर ते कॾहिं सम्झी खणनि कोन्हे। कॉन्स्टिट्यूशन में हिकिड़े पासे तव्हां सुप्रीम कोर्ट में खे इन्वॉल्व था कयो, ॿिए पासे तव्हां प्रेसिडेंट खां ऑर्डिनेंस था जारी करायो, ॿिए पासे पार्लियामेंट में बिल था, कहिड़ी क़िस्म जी मुश्किल आहे जेको इमरान ख़ान करे। ज्ञानचंद साहब, मां सिद्रा भी मूंसां गॾु आहे, मां चाहींदमि सिद्रा जो मौक़िफ़ वठां। सिद्रा, बातचीत आपने सुनी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो कहते हैं कि वजीर आजम की जिम्मेदारी थी इस तरह की वीडियोस और ये तमाम तर मामला के पीछे जो है मौजूदा हुकूमत का किरदार है, क्या कहेंगी आप? शुक्रिया सबीन। बड़ा मजे का खेल लगता है इस तरह की बातें सुनकर कि पाकिस्तान में इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान वो वाहिद सियासी शख्सियत, सियासी लीडर हैं जिन्होंने पहली दफा सेनेट इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी की बात की। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से भागने वाले लोग उंगलियां उठा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर। 2018 मार्च में जब ये इलेक्शन पिछला हुआ था तो हुक्मरान कौन थे, ये किनकी जिम्मेदारी थी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना, उस वक्त का इलेक्शन कमिश्नर कौन था, किसने लगाया था, किसकी ईमा पे काम कर रहा था, ये वो सवालात हैं जो उठते हैं। इमरान खान ने तो सबसे पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन, सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे अकाउंटेबल प्रोसीजर आगे रखा, हाउस में पेश किया, लेकिन उस हाउस से एहतसाब की नाम से कौन भागा? ये है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जो भागे हैं। ये तो चाहते हैं कि सेनेट बकरा मंडी ही बनी रहे, सेनेट में यही चलता रहे, पैसों का कारोबार होता रहे, अवाम की नुमाइंदों की बोली लगती रहे और मजाक बनता रहे पाकिस्तानी सियासतदान का। यही वो हरकतें हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में सियासतदान को गलत नजर से देखा जाता है। सियासतदान की वो इज्जत नहीं की जाती बिकॉज उसको करप्ट समझा जाता है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आते हैं तो लोग हमें कहते हैं क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करने चले गए। ये है वो तारीख जिसकी वजह से आज का यंगस्टर, आज का पाकिस्तान का नौजवान सियासत से भाग रहा है क्योंकि उनको डर है कि वो मेरिट पर आगे नहीं जा सकेगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये 2 नंबर के पैसे और ये बकरा मंडी की सियासत। ये वजीर आजम इमरान खान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में ये एक इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज इनकी जिम्मेदारी थी साथ खड़े होने की। पाकिस्तान की तारीख के पिछले 30 साल से छांगा मांगा की सियासत, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त के मौजे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छा कानून, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट निजाम जो पाकिस्तान में इलेक्शंस के नजरिए को, इलेक्शन के सिस्टम को बेहतर कर सकता है, उससे ये लोग भाग गए हैं। इमरान खान से सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है नून लीग और मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि आपने एतराज तो हमेशा किया लेकिन हल कभी नहीं निकाला। जो हल आपके सामने रखा गया आप उससे भी भाग गए। मैं डॉक्टर नजरिया सही। सिद्रा, जमात इस्लामी से डॉक्टर उस्मा साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ओपन बैलेट की हुकूमत है, जैसे आपने सिद्रा की बात सुनी कि वजीर आजम इसी चीज़ को रोकने के लिए इस तरह के उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, उसमें भी अपोजिशन रुकावट है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मामला ना हो तो, लेकिन ये भी तो कोई आनी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर है, दूसरी तरफ इस तरह के ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इशू को के सिम्टम्स को अगर आप एड्रेस करेंगे तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। मसला ये है कि अगर आप, जो वीडियो आई है उस वीडियो में किसके लोग हैं? उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी के इल्ज़ामात हैं, एक के ऊपर दूसरे के इल्ज़ामात हैं। आप उस पूरे बकरा पीढ़ी को, यानी बकरों की भी नहीं, घोड़ों को भी नहीं, बल्कि घोड़ों का पूरा इस्तबल अपने इर्द गिर्द जमा कर लें, सारे बकरों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लें और आप उनके ज़रिए चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाए, तो ये निज़ाम तो ठीक नहीं होगा। निज़ाम उस वक्त ठीक होगा जब आप इसके हुक्मरान तबके को बदलेंगे, जब आप उस तबके को रिप्लेस करेंगे अपनी पार्टी के अंदर, जब आपकी पार्टी के अंदर वो पढ़े लिखे लोग, वो बाशऊर सियासी लोग, वो तरबियत याफ्ता कमिटेड सियासी लोग जब आपकी पार्टी में होंगे तो वो इस सिस्टम को उसके बाद ठीक करेंगे। अगर आप उन्हीं सारे खोटे सिक्कों को जमा करके आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए तो फिर इसके ऊपर एतबार करते हुए शक लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो नहीं मानते कि खोटे सिक्के उनके साथ है, वो तो कहते बड़े कमिटेड लोग मेरे साथ हैं, मेरी टीम में। तो ये वीडियो के अंदर तो नजर आ रहे हैं सारे कमिटेड लोग। उस कमिटमेंट का अगर ये मतलब है तो इसको कौन मानेगा? लोग फिर हंसना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा देखिए, एक एतबार है अभी इमरान खान के ऊपर, एक एतबार चल रहा है, आप उस एतबार को ठेस ना पहुंचाएं, आप उस एतमाद को जो है वो ना तोड़ें और इस मुल्क के अवाम फिर बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त भी इस पूरे जमहूरी अमल में जमहूर नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। जमहूर का जो है तमस्खुर है इसके अंदर, लोग तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ दूर से देख रहे हैं। ये है जमहूरियत। तो ऐसी जमहूरियत, तो इसी चीज को रोकने के लिए तो वो कह रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाए हैं, हम चाहते हैं नहीं, ये चीज ऑर्डिनेंस से नहीं, आप उस तबके के हाथ से इस नुमाइंदगी का निजाम लीजिए
جس میں عوام نمائندہ ہی، کاش کہ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اپنا نمائندہ بناتے تو ہم کہتے کہ آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو بنایا. کاش کہ اس طرح کے اس ملک کے اندر اور بہت بڑا طبقہ ہے، آپ اس کو کہتے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. آپ نے کس کو ٹکٹ دی ہیں؟ آپ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جن لوگوں لیکن یہ کسی ایک پارٹی میں تو نہیں ہے نا. اگر ٹکٹ دیکھیے معاف کیجیے گا آپ، انہوں نے ابھی یہ کہا کہ استبل، پہلے استبل جو ہے وہ پجیروں کے اندر جو ہے وہ گھوڑوں کو لے جایا جاتا تھا، اب آپ نے جہاز استعمال کر لیے. تو اگر استبل کے لیے کسی کے جہاز استعمال ہو رہے ہوں تو وہ کیا استبل نہیں رہے گا؟ وہ کیا بکرا منڈی نہیں رہے گی؟ وہ کیا جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ تو یہ کام تو سب یعنی کس سے ڈھکے چھپے ہیں یہ کام؟ تو کہتے ہوئے تھوڑی جھجک ہوتی ہے آدمی کو، تھوڑا سا اپنا ماضی دیکھتا ہے پھر اس کے بعد بات کرتا ہے. جی سدرا، اس کے بعد میں گیان چند صاحب سے جواب لوں گی. جی سبیر، بالکل میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک سیاسی پارٹی، کسی ایک سیاسی لیڈر نے اگر مڈل کلاس کو، دو پارٹی نظام کے اندر تھرڈ پارٹی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، مڈل کلاس سے نمائندوں کو پہنچایا اسمبلیز میں، تو وہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. لیکن یہ دعویٰ تو پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. گیان چند صاحب، جماعت اسلامی ہے، لیکن جماعت اسلامی آج تک اسمبلیوں میں نمائندگی یوتھ کی، مڈل کلاس کی اس تعداد میں کرنے میں ناکام رہی ہے. تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہی عمران خان کو ہے. دوسری بات انہوں نے کی سینٹ الیکشن میں. دیکھیں یہ تو سوال ان سے کرنا چاہیے جن کے ہمارے تو جو آج کا سٹنگ منسٹر کے پی کے اسمبلی کا سٹنگ لا منسٹر کو برخاست کیا، اس پہ انکوائری کمیشن بنایا، یہ ہم نے بنایا ہے. باقی دو پارٹیز کدھر گئیں؟ پیپلز پارٹی سے آپ سوال کریں کہ ان کی ایکسٹرا سینٹ 6-8 ایم پی ایس پر ان کے 2 سینیٹر کے پی کے اسمبلی میں الیکٹ ہو گئے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہر دفعہ پیپلز پارٹی بولتی ہے جی ہم احتساب کریں گے، ہم معلوم کریں گے، ہم انکوائری کریں گے، کبھی جواب نہیں آیا. یہ تو تحریک انصاف کے اندر اینٹی کرپشن کا، ٹرانسپیرنسی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا وہ نظام ہے کہ انسٹنٹلی ڈیسیشن ہوتے ہیں. یہاں ویڈیو آئی، وہاں پہ ان کو ان کے عہدے سے برخاست کیا گیا، ان کے اوپر انکوائری کمیشن دوسرا بنا دیا گیا ہے. پورے 3 سینئر وزراء کی کمیشن انکوائری کر رہی ہے اس میٹر پر. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف تو انٹروڈیوس کیا ہے پالیٹکس میں اکاؤنٹیبلٹی کو، ٹرانسپیرنسی کو، یوتھ کی پارٹیسپیشن کو، مڈل کلاس کی پارٹیسپیشن کو. آج اس وقت صوبہ سندھ کی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 30 نمائندے ہیں، جن میں سے 28 فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرینز ہیں. مڈل کلاس سے خواتین اور ینگسٹر کی نمائندگی سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی سندھ اسمبلی کے کورم میں. تو یہ تو باتیں، یہ تو وہ باتیں جو فیکچولی تحریک انصاف اسٹیبلش کر چکی ہے. آج ہم سینٹ کے الیکشن میں بیٹھے، آج پورے قوم، پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے چکوال کی ایک رہائشی پلور شاہ خان کو پنجاب سے لا کر سندھ سے خواتین کا ٹکٹ دیا. کیوں بھائی؟ سندھ کی خواتین ختم ہو گئی تھی. پارٹی کو سندھ میں کوئی قابل، پارٹی وہ پارٹی جو کریڈٹ لیتی پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ وومن پرائم منسٹر کا. آج زرداری مافیا نے پیپلز پارٹی کا یہ حال کر دیا ہے. پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوں تھا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسی ایم کیو ایم سے تعلق رکھندڑ سید وقار حسین اساں سا گڈ آہن. وقار صاحب ویلکم، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جی وقار صاحب کیا کہیں گے؟ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات جب بھی ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں واویلا اور شور بھی ہوا ہے، مگر جو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے پی کے سے تھے، اتنی بڑی تعداد میں شاید ایسا عمل نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی کے ان ممبران صوبائی اسمبلی جو جن کو خریدا گیا اور جو بک گئے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں پنجاب میں جو 2018 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایس جو تھے وہ بھی خریدے گئے جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے. تو یہ خرید و فروخت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کرتی ہیں اور یہ موقع دیتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے اور معاشرتی طور پہ بھی ایک برائی ہے. اس عمل سے جو بھی پارلیمنٹیرین بن کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں یا جو موجود رہتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 61 اور 62 جو ہے ہماری آئین، اس کے آرٹیکل کی خلاف ورزی بھی ہے.
اور ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے. اس طرح معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے, اور پھر جہاں ہم کرپشن روکنے کی بات کرتے ہیں تو کرپشن وقار صاحب ابھی آپ نے کہا کہ یہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے اس میں 2018 میں بھی یہ صورتحال دکھنے میں آئی, اور ابھی بھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ممبران ہیں سامنے, آپ اتحادی بھی ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کی صورتحال کو روکنے کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی, لیکن کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈیننس ہم لائے ہیں اس کی حمایت کی جائے, اس کی حمایت نہیں کی جا رہی, اسی چیز کو روکنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان جو آرڈیننس لانے کی بجائے اس پہ تمام کمیٹی, تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق تھیں. اچھا, ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آنن فانن کیوں لائی جاتی ہے, اس میں جلد بازی کیوں کی جاتی ہے. ہم یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہے یہ 2018 کے جو سینٹ انتخابات ہے اس کی ہے, اور یہ ویڈیو اور اس کے اوپر انہوں نے 20 ممبران صوبائی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم کی. اب جب یہ 2018 میں ہوا تھا تو جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی اسی وقت اسمبلی میں یہ بل پیش کرتے اور 2/3 اکثریت سے اس کو, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت میں تھے. اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, دیگر پولیٹیکل جو اتحادی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی, ان کا یہ موقف ہے کہ یہ صرف اس وقت الیکشن کے بالکل جب ٹائم سر پہ آ گیا تو یہ کیوں لے کے آئے, اور پھر اس کو اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوا, اس کو کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ تھوڑی سی غیر جمہوری ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چاہے وہ ٹھیک بھی آپ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ عمل ٹھیک ہے کہ بالکل شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے تاکہ یہ خرید و فروخت کا عمل ختم ہو, مگر اس کو اگر پی ٹی آئی بہت پہلے کر لیتی تو یہ ایک اچھا سائن جاتا اور بہتر طریقے سے ہو جاتا. اب اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان کو موقع مل گیا, وہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں ہوں. وقار صاحب آپ بڑے دھیمے مزاج میں بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں, کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ یہ وفاقی حکومت کو یہ مشورہ بھی دیں, اور جو آپ ٹائم پیریڈ کی بات کریں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو ویڈیو جو ہے وہ اس ٹائم اتنے 2 سال گزر گئے اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. میرے ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسامہ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, ٹائمنگ بڑی اہم ہے. دیکھیے, سیاسی کلچر میں اس بات کی بڑی چلے انہوں نے اتحادیوں نے مانا تو صحیح کہ وفاقی حکومت کو اس ٹائم کرنا چاہیے تھا نا یہ ساری جو کوششیں, اب تو ظاہر اپوزیشن کو بھی موقع مل گیا. تو منطقی طور پہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ تو ہم نوالا ہیں, ہم پیالہ ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے عوام دشمن فیصلے, صرف ایک مسئلہ تھوڑی ہے. اس وقت صرف پورے شہر کراچی کے ساتھ مردم شماری کا فیصلہ آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کراچی دشمن فیصلہ کرتے ہیں, آپ میڈیا میں آگے کہتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہوا ہے, آپ کوٹا سسٹم کو لامتناہی مدت کے لیے یہاں پہ طول دیتے ہیں, اس میں شریک ہوتے ہیں, اور آپ باہر آ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. آپ اس کے بعد جتنے بھی اقدامات ہیں یہاں پہ آپ کیبنٹ کے اندر سب چیزوں میں آپ بجلی ہے, گیس ہے, انفراسٹرکچر ہے, تمام طرح شریک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آ کے آپ باہر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. تو یہ جو کلچر ہے یہ ہے نا, یہ پورا اخلاقی رویہ ہے جو سب کا یہاں پر سامنے. تو ہر جمہوری روایات, جمہوری طریقے کا اپنا ایک ڈائلاگ کا ایک عمل ہے جس کو فالو کرنا چاہیے تھا, اس سے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے. یہ کیسی سیاست ہے عمران خان جن سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ ڈائلاگ کرتے, بر وقت چیزیں کرتے تو وہ لوگ زیادہ ایکسپوز ہوتے. آج تو ان کو ایک سیاسی فیس سیونگ مل رہی ہے. یہ جو طرز عمل ہے, یہ طرز عمل جو ہے یہ دوسرے طبقے کو جو خود اسی کلچر کی پیداوار ہے اس کو ایک فیس سیونگ دے رہا ہے, اور یہ عمران خان کا یہ طرز عمل پوری جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ بات, 2 باتیں جو ہیں وہ اسامہ صاحب نے کہی ہیں. وقار صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ایک آپ جب مانتے بھی ہیں تو آپ بہت سارے مسائل پہ اختلافات ہونے کے باوجود اندر آپ ایک بات کرتے ہیں اور باہر آ کر آپ میڈیا میں دوسری بات کرتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ ان معاملات پہ آرڈیننس کی بجائے ڈائلاگ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اسامہ صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو بات کہی کہ یہاں پہ مردم شماری کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی, تو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مردم شماری کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سب سے پہلے کورٹس میں گئی ہے, اور ہم نے کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. پہلی بات یہ. سیکنڈلی, جب پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارا ان کے ساتھ اتحاد جب بنا
تو ہم نے جو نکات پیش کیے کچھ کراچی اور سندھ کی شہری علاقوں کے حوالے سے، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے یہ تھا کہ آپ مردم شماری جو ہے اس کو ضرور کلیئر کریں گے اور اس مسئلے کو حل بھی کریں گے، اور جہاں مردم شماری میں پرابلمز ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کریں گے۔ جماعت اسلامی تو ابھی شور کر رہی ہے، ابھی کیونکہ الیکشن بلدیاتی سر پہ آنے والے ہیں تو انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی چورن منجن بیچنا ہے، تو یہ ایشو کو لے کے اور کراچی کا ان کو درد جاگ اٹھا ہے، تو کراچی کا درد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور ہم اس کے لیے گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ اب میں وقار صاحب یہاں قطع کلامی کی معافی، میں یہاں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ نقاط جو آپ نے دیے تھے وفاقی حکومت کو، وہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو مردم شماری کے نتائج تھے کیبنٹ میں کو اختیار نہیں تھا لیکن اس کی منظوری دی گئی، اس میں کیا ایم کیو ایم کے وزراء نہیں بیٹھے تھے؟ دیکھیں ہمارا ایک ہی وزراء ہے، امین الحق بھائی جو ہیں ہمارے وزیر ہیں، بالکل اس کیبنٹ میں بیٹھے تھے، مگر آپ ایک چیز دیکھیں سبین کہ ہمارے ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں؟ ہمارے جو ایم این ایز ہیں پورے پاکستان میں وہ ریزرو سیٹس ملا کے 7 ہیں، 4 کراچی سے ہیں، 2 حیدرآباد سے، 1 ریزرو سیٹ ہے۔ اس دفعہ جو رزلٹ ہمارے سامنے جو آیا، جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اب 7 سیٹوں کے ساتھ بھی ہم اس شہر کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس ان کے ہم زور دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے جو ایشوز ہیں پانی بجلی گیس، اس پہ ہم نے اگر بات نہ کی ہو، اس پہ ہم نے اگر پروگرام نہ کی ہو تو پھر بات ہے، مگر بات وہی ہے کہ ہم اتحادی ہیں ان کے، ہم حکومت نہیں ہیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ان کی کیبنٹ میٹنگ میں اپنے کراچی کے عوام کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے لیے اور سندھ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مگر وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ میجورٹی جو اس کیبنٹ میں ہے، ہمارا ایک وزیر ہوتا ہے، وہاں پہ 70 وزیر ہیں، تو وہ ہماری بات کو کہاں مطلب مانتے ہیں، اور ہم اسی بات پہ ان کو 10 دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے اور اس کراچی شہر میں اگر وفاقی حکومت کوئی بھی چیزیں کرنے کے موڈ میں ہے یا کرنا چاہتی ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پریشر کے اوپر کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے پریشر پہ نہیں کر رہی۔ تو یہ ہمارے جو دوست اسامہ بات کر رہے تھے، تو مطلب صرف کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق فیکٹس اینڈ فیگرز پہ اوپر بات کریں تو وہ زیادہ ہمیں اچھا لگے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے سندھ اسمبلی میں، تو جماعت اسلامی کو ہم کہیں کہ وہ ایک سیٹ کے ساتھ کچھ کر دیں گے، نہیں کر سکتے، وہ زیادہ زیادہ اسمبلی میں شور کر سکتے ہیں۔ میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی تمام حدوں کو، تمام چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے اسمبلی میں بل بھی پاس کر لے گی، ترامیم بھی کر لے گی، اور جو چیزیں ہم وہاں شور ہی کرتے رہیں گے وہ مطلب ایک آواز جو ہے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اسی طرح اب ایک ان کا ممبر ہم اس پہ گلا کریں کہ نہیں جی جماعت اسلامی کچھ نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر سکتی، تو اسی طرح اب آپ خود سوچیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری 7 سیٹیں ہیں۔ میں چاہوں گی اسامہ صاحب اس کا، جی اسامہ صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر آپ کا اتحاد ہے کس بنیاد کے اوپر؟ اتحاد تو ہوتا ہے ایشوز کے اوپر، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، اتحادی ایجنڈا ان کے ساتھ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کراچی کا کوئی مسئلہ وہ حل نہیں کر رہا ہے تو وہ ہم پھر بھی ان کے اتحادی ہیں، ہم پھر بھی وزیر ہیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو کس بات، یعنی اتحاد برائے مراعات ہے کیا؟ آپ اتحاد ان کو سپورٹ دینے کے لیے اور آپ سپورٹ لینے کے لیے نہیں ہیں، تو یہ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں اردو میں آنکھوں میں دھول جھونکنا، اور آنکھوں جوتوں سمیت کسی کی آنکھوں میں گھس جانا اور کہنا کہ جی اعداد و شمار سے بات کیجیے اور یہ اس سے بات کیجیے۔ ارے صاحب اعداد و شمار کس کو کہتے ہیں؟ ایک سیٹ بھی اگر اسمبلی میں نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس، اور جو جینوین پارٹی ہوگی نا، جو کسی کا مہرہ نہیں ہوگی، جو چابی سے چلنے والا کھلونا نہیں ہوگی، تو وہ ایک سیٹ بھی نہیں ہوگی نا، تو وہ کسی ایشو کو ایشو بنا دے گی، جیسا کہ اس وقت جماعت اسلامی نے بنایا ہوا ہے۔ واحد جماعت اسلامی ہے جو کراچی کے ایشوز کے اوپر جینوینلی بات کر رہی ہے، اور پورے اعداد شمار کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ جماعت اسلامی کراچی کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ کراچی کے زمینی حقائق کسی اور کے پاس ہیں، تو شہر کراچی تو کھنڈر بن گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور یہ تباہ و برباد ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ پچھلے 30-35 سال میں ہوا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس 30-35 سال میں کراچی کی نمائندگی 1% نہیں، 7 سیٹوں کی نہیں، 100% کمپلیٹ نمائندگی۔ یہ تو مسترد کر کے جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ 2018 میں سیٹیں بانٹی گئی ہیں تو کچھ سیٹیں ان کو دے دی گئیں، کچھ ان کو دے دی گئیں، بالکل ایسی بات ہے جیسے ابھی پی ٹی آئی کی وہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی مڈل کلاس کو لے کر آ گئی ہے۔ کراچی کی مڈل کلاس کے 80% منتخب لوگ ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ڈیفنس کلفٹن مڈل کلاس آبادی ہے؟
تو یہ اس قسم کی باتیں آپ جو چاہیں کرتے رہیں اور دوسروں کے بارے. اور سیاسی عمل میں سیٹیں میٹر نہیں کرتی, ایشوز کے اوپر آپ کا موقف میٹر کرتا ہے, ایشوز کے اوپر آپ کی پوزیشن میٹر کرتی ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عوام دشمن فیصلہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ صحیح موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. سیاست موقف کا نام ہے, صحیح موقف پہ جد و جہد کا نام ہے. آپ کی کوئی جد و جہد نظر نہیں آتی. آپ کے ساتھ نمائندے ہیں ظالموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو مظلوم شور مچا رہے ہیں, ان کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. آپ دوسرے کی نیت پہ حملہ کر دیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دوسرے کے ایشوز کا جواب نہ دیں, آپ عوام کے سوالات کا جواب نہ دیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھے رہیں, آپ اس کے لیے جواب دیں, اپنے آپ کو نہ سمجھیں. تو دیکھیے شہر کراچی سب کچھ دیکھ رہا ہے, باشعور لوگوں کا شہر ہے, یہ سب کو دیکھ رہا ہے, سب کا کردار عیاں ہو گیا ہے. لیکن چونکہ انتخابی عمل ایک ہائی جیکڈ عمل ہے. دیکھیے نمائندگی کی بات ہے نا, ایک سیٹ, میں تو ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے پر شرط حضوری تھی, یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی, بس اتنی سی مجبوری تھی. جی وقار صاحب, میں آپ کا جواب لے کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں پروگرام وائنڈ اپ کروں. جی میں سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہم پہ ایلیگیشن لگائی یا ہم پہ یہ طنز کر رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس ایک سیٹ ہے اور یہ ایک سیٹ کیا اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے بطور احتجاج؟ ان کیبنٹ میں تھوڑی بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلی نے ریزائن کر دیا ہے. ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں, کیبنٹ میں نہیں ہیں ہم. نہیں کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا میں, اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اسمبلی کی بات ہے, آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کی بات کر رہا ہوں, آپ کی ایک سیٹ ہے تو کیا آپ نے وہ ایک سیٹ چھوڑ دی ہے؟ آپ مزہ تب آئے آپ دوسرے کی طرف اشارہ جب کرتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی طرف جاتی ہیں. آپ کا ایک ایم پی اے مراد لے رہا ہے, وہ مراد نہ لے, وہ صبح ریزائن کر دے, تو دیکھیں پھر ہم ریزائن کرتے ہیں ہوتا تو آپ کی ساری بات درست تھی. میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا نہیں, میٹھا میٹھا تو ادھر جا رہا ہے. وقار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں نہیں ہے, وہ اسمبلی میں ہے لیکن کیبنٹ میں نہیں ہے. اپوزیشن ہے نا, اپوزیشن میں, اسمبلی میں تو موجود ہے نا, اسمبلی میں موجود ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی. بھائی اپوزیشن میں اسٹریٹ پر ہیں, ہم نہیں کرتے. اب میری اسامہ صاحب میری عرض سن لیں, آپ جب بات کر رہے تھے تو میں بیچ میں بالکل انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا, میری عرض سن لیں. بات دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی عوام سب دیکھ رہی ہے, بالکل عوام دیکھ رہی ہے, اسی لیے عوام نے جماعت اسلامی کو گزشتہ 30 سالوں سے یکسر مسترد کیا ہوا ہے. سلیکٹرز نے, عوام نے نہیں, سلیکٹرز نے. سر اسامہ صاحب آپ کو اخلاقی چیزوں کو ذرا سمجھیں. آپ جب بات کر رہے تھے جو بھی کہہ رہے تھے تو میں تو سن رہا تھا نا, میری بھی بات اب سنے خاموش ہو کے. آپ کو جب اتنی اخلاقیات کا نہیں پتا نہیں کیسے اخلاقیات کا پتا ہے, سلیکٹرز کی بات آپ نہیں کر رہے تھے, میں یاد دلا رہا تھا. آپ بات ہی نہیں سن رہے, آپ کو تو انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے بات کرنے جی وقار صاحب کنٹینیو پلیز. جی اب ان کو اتنی تربیت تو ہے نہیں, باتیں کرتے ہیں یہ بڑی. جی جی آپ اپنا موقف دے دیں, آپ بڑی بات کر لیجیے, میں سن رہا ہوں. تو اس شہر کراچی نے جماعت اسلامی کو بری طرح مسترد کیا ہمیشہ, اور یہ 2001 کا الیکشن بھی جو بلدیاتی جیتی تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا. بائیکاٹ کے نتیجے میں ان کی شہری حکومت بن چکی تھی, مگر اگر ان کی وہ شہری حکومت ڈیلیور بہتر کرتی تو 2005 میں ایم کیو ایم کی حکومت نہ بنتی, 2015 میں ایم کیو ایم کی حکومت نہ بنتی شہری حکومت. تو یہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بولنے کو, نہ بات کرنے کو. اب بلدیاتی الیکشن ہے, یہ دھرنے دے رہے ہیں یا یہ جلوس جلسے کر رہے صرف دکھاوے کے لیے کہ ہمیں شہر کراچی کا بہت درد ہے. شہر کراچی کا درد رکھنے والی شہر کراچی کے عوام کو پتہ ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کہاں کس کی کیا پوزیشن ہے. اور اسی طرح دیگر اگر 2023 میں الیکشن ہوئے تو اس میں ہی پتہ چل جائے گا. جہاں تک بات ہے اتحادی ہونے کی, تو بالکل ہم اتحادی ہیں, مگر میں نے پروگرام کے شروع میں جب سبین نے مجھ سے کوشچن کیا تو میں نے بالکل ریئلٹی کے اوپر بات کی, میں نے ان کی کوئی تائید نہیں کی. میں نے کہا نہیں یہ وقت غلط ہے, مردم شماری کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی انہوں نے ابھی تک حل نہیں کیے. ہم نے جو 11 نکات 12 نکات پہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی اس میں سے انہوں نے سالو نہیں کیے. ہم ان سے ہمیشہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. اب ہم ڈنڈا تو نہیں مار سکتے نا. جمہوری انداز یہی ہے کہ جب بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہمارے جو کیبنٹ ڈویژن میں ہمارا ایک ممبر ہے وہ ان سے بات کرتا ہے. یہاں کراچی میں وہ 10 دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں ایشور کیا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. وقت آنے اتحادیوں کی سنی نہیں جاتی موجودہ حکومت میں بھی. جی سن لیں, اگر ہم ان کے انہوں نے کچھ شعر پڑھے نا کہ جی وہ جی حضوری والے, اگر ہم جی حضوری کرتے تو PS 88 میں ابھی الیکشن ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی نے ہمیں زور لگا دیا کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ بٹھائیں. ہم نے کہا نہیں, جمہوری انداز ہے, آپ الیکشن لڑیں, ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی لڑے. تو وہاں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ کہاں ہے؟
मैं इस पे आपका जवाब लेके और वाइंड अप करूंगी, प्रोग्राम का टाइम हो गया। देखिए एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो कहते हैं ना कि एमक्यूएम ने बायकॉट किया तो जमात इस्लामी सिटी नाजिम बन गई थी, मैं उससे पहले की तारीख आपको याद दिला दूं कि इस शहर का मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी था। मार्शल लॉ ने उस बल्दिया को तोड़ा तो उसके नतीजे में एमक्यूएम को शहर पर मुसल्लत किया गया। फिर जितने इंतखाबात होते हैं ये इंतखाबात नहीं होते हैं, ये ठप्पा मैंडेट रहा है। यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे यहाँ पे एक तमाशा होता है और चाबी से चलने वाले खिलौनों ही को असेंबली का रास्ता मिलता है, इसलिए कि सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट करते हैं ना। पूरा मुल्क ये बात कह रहा है। और देखिए सियासी अमल में इतने इमेच्योर लोग आ गए हैं कि आप कहें कुछ भी कहते रहें, लगता है सामने दीवार है, कोई सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। भाई इंतखाबी अमल में, सियासी अमल में असेंबली में होना कोई जुर्म नहीं है। असेंबली में सही किरदार अदा करना, कैबिनेट के अंदर सही फैसले करना, कैबिनेट में जाने का मतलब यह है कि आप फैसला साजी का हिस्सा हैं, आप फैसला कर रहे हैं, आप फैसला साज हैं, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। आप फैसला साजी भी करें और कहें कि आप तो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई वो कह रहे हैं मेजॉरिटी में नहीं है, हमारा एक ही मेंबर है। और अगर आपका कैबिनेट में एक मेंबर है ना तो कैबिनेट से बाहर आ जाए। मैं कब कह रहा हूं कि असेंबली से इस्तीफा दे दें, मैं तो कह रहा हूं आप अवाम में आइए, आप अपने असेंबली के साथ शहर के अंदर जो लोग शहर के मसलों पे चीख रहे हैं, आप शहरियों के साथ खड़े हों आके, आप तो जालिमों के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। ज्यादा टाइम होता तो मैं मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती। आपने प्रोग्राम में दोनों ने मेहमानों ने ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।